ہو گیا، نقطہ نظر واضح ہو گیا ہم سب۔ اچھا، اس میں جو یہ خلط مبس پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ مان لیا گیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادیان کے ماننے والے سوسائٹی میں موجود ہیں، آپ جب قرآن مجید ان کی کسی چیز کو ریفر کر کے بیات کرے گا تو ان کے لیے وہ ارریلیونٹ ہوگی، جبکہ قرآن مجید تو خود جو دین پیش کر رہا ہے وہ اپنی عملی روایت میں جو سنت کے ذریعے جاری ہے وہ تو اسی طرح پیچھے سے ان کے بھی جاری ہے جو ہمارے یہاں جاری کی گئی ہے۔ اس سے آگے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان سب پیغمبروں پر ایمان لاؤ، مطالبہ کر رہا ہے کہ ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تورات کو اللہ کی کتاب مانو، اور کہتا ہے فی ہدم و نور، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح انجیل، جگہ جگہ وہ ان کتابوں کا حوالہ دے کر استدلال کرتا ہے، بعض جگہوں پر پوری آیتیں نقل کر کے بتاتا ہے کہ ہم نے تو تورات میں یہ لکھا ہے، ہم نے تو انجیل میں یہ بات کہی تھی، ہم نے تو زبور میں یہ بتایا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید کا موقف کیا ہے اس کو متعین کر کے اس پر تنقید کرنی چاہیے۔ تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن علمی تنقید اپنے مسلمات پر نہیں ہوتی۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ معاملات کو کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین کبھی افراد کے نام پر نہیں آیا، اللہ کا دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی اللہ کا دین رہا ہے۔ بلکہ اس کی پوری تاریخ سناتا ہے، سورہ بقرہ میں سنائی ہے، سورہ حج میں سنائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں کے ہاں تو یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوئی تھی، وہ تمہارے ابوالآباء تھے، ان کا حوالہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ اسلام کی تاریخ ہے، یعنی یہود کی تاریخ، مسیحیوں کی تاریخ، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، اس سے پہلے آدم و نوح کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے۔ تو اس کے حوالے سے جہاں کہیں پہلے سے ماننے والوں کے ہاں کوئی چیز قرآن سے مختلف ہوگی یا قرآن اس سے کوئی مختلف بات کہے گا تو یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ آج اللہ کی کتاب آئے اور وہ ہم کو آ کے دعوت دے تو ہم کیا سوالات نہیں اٹھائیں گے؟ اچھا، قرآن میں تو یہ بات اس طرح تھی، پیغمبر نے تو اس طریقے سے بتایا تھا، تو پھر مطمئن کیا جائے گا کہ کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے اس آیت میں کہ ہم نے انسا کو سامنے رکھ کر یہ ضروری سمجھا ہے کہ اسی طرح کا ایک حکم دیا جائے، کیونکہ وہ فراموش ہو گیا اور وہ ضرورت تھی اسی لیے دیا گیا تھا۔ اور جہاں کہیں کوئی حکم بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا یا پہلے پیغمبروں کے ساتھ خاص تھا، یہ ضروری تھا کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ اسی طرح آگے وضاحت کی ہے کہ بعض احکام اصلاً وہی تھے جو اب ہیں، لیکن جس وقت یہود نے سرکشی اختیار کی تو سزا کے طور پر ان میں بعض تبدیلیاں کی گئی تھیں، وہ آج ختم کی جا رہی ہیں۔ ان سب کا حوالہ میں دے چکا ہوں، اور اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب وہ پیغمبر آئے گا، یعنی آخری پیغمبر، تو وہ تمہارے اسر و اغلال دور کر دے گا، یعنی جو بوجھ تم پر لاد دیے گئے تھے اور جو بندھن تمہارے لیے پیدا کر دیے گئے تھے وہ سب توڑ دے گا۔